بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے بات کریں گے کہ اسپین کی کون سی وہ اہم کامیابی ہے جس کے بعد اس نے ایک بڑی پابندی جو ہے وہ ختم کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انگلینڈ واپسی کی بہت زیادہ توقع ہے، اس پہ کیا نئی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اور کس کی طرف سے اناؤنسمنٹ کی گئی ہے، اس پہ تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ اس کے بعد فرانس نے ایک نئی ویزا پالیسی جو ہے وہ اپنائی ہے اور اس کے اگینسٹ کافی اہم فیصلے کیے گئے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اور آخر میں بات کریں گے کہ کس طرح سے آپ کو ہوشیار رہنا ہے اور جو آپ نے ایک ایکٹیویٹی نہیں کی یا جن لوگوں نے نہیں کی اب ان کے ساتھ کس طرح سے حکومت پیش آ رہی ہے اور کیا ان کے ساتھ گزرے گی اور گزر رہی ہے، اس پہ تفصیلی بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ اسپین کی وہ کون سی اہم کامیابی ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسے ہم نے پہلے بھی کافی ویڈیو میں بات کی ہے کہ اس وقت ویکسینیشن کی جو ریشو ہے وہ یورپی ممالک کے چند اہم ممالک نے جہاں پہ سب سے زیادہ ویکسینیٹ اپنے شہریوں کو کیا گیا ہے ان میں سے ایک اسپین بھی ہے۔ اسپین نے اب تک تقریباً 79% لوگوں کو ویکسینیٹ کر دیا ہے، جو کہ ایک بہت اچھی ریشو ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب اسپین کی جو نئی ایکٹیویٹی ہے وہ 12 سال سے زیادہ عمر کے تمام بچوں کو بھی ویکسینیٹ کیا جائے گا۔ یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت جو اسپین کی اوور آل کنڈیشن ہے ویکسین کے بعد وہ کافی ان ممالک سے بہتر ہے جہاں پہ پہلے بہت زیادہ افیکٹڈ مریض تھے۔ بلا شبہ اسپین بھی پہلے دنیا کے ان ممالک میں شامل تھا جہاں پہ سب سے زیادہ کرونا کے مریض تھے، لیکن اب دن بدن کافی زیادہ جو ہے بہترین نظر آ رہی ہے۔ اس کا سب سے زیادہ جو کریڈٹ جاتا ہے وہ ویکسین کو جاتا ہے، کیونکہ ویکسین جو ہے وہ کافی زیادہ کرونا کے عمل کو سست کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آنے والے وقت میں بہت ضروری قرار دے دیا گیا ہے ویکسین سرٹیفکیٹ، جس کے بغیر آپ کوئی بھی کام ضروری نہیں کر سکیں گی۔ اس وجہ سے بہت زیادہ جو ہے وہ اس پہ زور دیا جا رہا ہے کہ آپ ویکسین سرٹیفکیٹ لازمی ایشو کروائیں۔ یہاں پہ آپ کو ایک اہم پابندی جو کہ ختم ہو چکی ہے اس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ پہلے یہ تھا کہ سپورٹس ایکٹیویٹی جو تھی اس کے لیے ایک مخصوص جو تھی تعداد تھی جو کہ آپ کو اسٹیڈیم میں انٹر ہونے کے لیے ضروری تھی، اس کے علاوہ جو تھے وہ آپ جو وہاں پہ انٹر نہیں ہو سکتے تھے، لیکن اب وہ ایکٹیویٹی دوبارہ بحال کرنے جا رہی ہے حکومت۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ویکسین سرٹیفکیٹ ہے اس کو لازمی قرار دیا جائے گا اگر آپ اسٹیڈیم میں انٹر ہونا چاہتے ہیں یا کوئی بھی کھیل کی ایکٹیویٹی میں۔ اس کے ساتھ ساتھ سینما، تھیٹرز اور بڑے ہال جہاں پہ بڑی تعداد میں لوگوں کی موجودگی ہوتی ہے وہاں پہ بھی آپ انٹر ہو سکیں گے، لیکن ویکسین سرٹیفکیٹ کے ساتھ۔ یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آنے والے وقت میں نئی پابندیاں جو آلریڈی ہیں وہ بھی ختم ہونے جا رہی ہیں۔ خاص طور پہ 15 اکتوبر سے کافی بہتری آئے گی، جس میں نائٹ کلبز کو بھی اوپن نائٹ آل نائٹ جو ہے وہ کر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ باقی ہوٹلز، ریسٹورنٹس کی جو فیلڈ ہے، آسٹریلیا کی فیلڈ ہے اور سروس فیلڈ ہے، اس کو بھی تمام نائٹ کے لیے کھول دیا جائے گا۔ یہاں پہ جو سب سے اہم عمل ہے وہ یہی ہے کہ یہ تمام ایکٹیویٹی کے پیچھے صرف اور صرف ایک ہی عوامل ہے، وہ ہے ویکسین سرٹیفکیٹ۔ جن کے پاس ہوگا وہی ان تمام جگہوں پہ انٹر ہو سکیں گے۔ اب بات کرتے ہیں انگلینڈ کی واپسی کی راہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کافی زیادہ نیوز اور کافی زیادہ ویڈیوز میں بھی اس پہ شیئر کر چکا ہوں کہ انگلینڈ کے اندرونی حالات اس وقت کافی زیادہ کریٹیکل ہیں۔ انگلینڈ کی اس وقت سب سے بڑی سچویشن اسکاٹ لینڈ میں دیکھی جا رہی ہے، جہاں پہ کم از کم 2-3 کلومیٹرز کی لائنیں لگ رہی ہیں پیٹرول پمپس پہ، کیونکہ پیٹرول پمپس پہ پیٹرول نہیں ہے۔ پیٹرول کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ٹرالر ڈرائیورز نہیں ہیں، اور ٹرالر ڈرائیورز جو تھے وہ زیادہ تر یورپین تھے، اور بریکسٹ کے بعد وہ واپس یورپ اپنے گھروں کو لوٹ چکے ہیں۔ یو کے کی یہ غلط فہمی تھی کہ یہ تمام لوگ واپس نہیں جائیں گے، لیکن بڑی تعداد میں سکلڈ ورکرز جو ہیں وہ بھی واپس گئے اور نان سکلڈ ورکرز بھی واپس جا چکے ہیں، جس کے بعد حکومت نے کافی زیادہ تگودو کی ہے۔ بامشکل انہوں نے 5000 ورک پرمٹس کا اعلان کیا جو ٹرک ڈرائیورز کے تھے، حالانکہ یونینز کی طرف سے یہ کہنا تھا کہ کم از کم 1 لاکھ کا اعلان کرنا چاہیے، لیکن وہ بھی ان سے پورے نہیں ہو پا رہے، کیونکہ یورپی یونین بھی ان ورک پرمٹس کی مخالفت کر رہی ہے۔ کیونکہ یورپی یونین یہ کہتی ہے کہ یو کے جس وجہ سے علیحدہ ہوا تھا اب اسی وجہ سے وہ دوبارہ ورک پرمٹس مانگ رہا ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو بورس جانسن کی پارٹی ہے، کنزرویٹو پارٹی،
اس کے اگینسٹ UK کی سب سے بڑی جو پارٹی ہے لیبر پارٹی، جو اس وقت اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہے، ان کے سربراہ نے بھی نئی اناؤنسمنٹ کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اگر اقتدار میں آتے ہیں اگلے الیکشن میں تو ہم بریکسٹ پہ ریویو کریں گے۔ بریکسٹ سے ریویو کرنے سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ جیت کے آتے ہیں، جس کے بہت زیادہ چانسز ہیں کیونکہ بورس جانسن اپنی مقبولیت بری طرح سے کھو رہا ہے، تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ بریکسٹ کو ریویو کریں اور واپسی کے چانسز بنے UK کے یورپی یونین کی ممبرشپ کے لیے۔ اس وجہ سے بہت زیادہ ضروری یہ ہے کہ یہ جو پیریڈ ہے بورس جانسن کے ساتھ UK کا، اس کریٹیکل سچویشن میں آپ کس طرح سے گزارا کرتے ہیں۔ اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف ایک، نہ صرف دو، بلکہ 8 سے 10 سیکٹر ایسے ہیں جہاں پہ لیبر کی شارٹیج ہے۔ عوام جو کہ پہلے بریکسٹ کی حمایتی تھی اب مخالفت میں اتر رہی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ حکومت نے بغیر پلاننگ کے اتنا بڑا کام کیا، بریکسٹ کیا، اور اب تمام قوم کو یہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اور حکومت کی طرف سے یہ بھی خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کرسمس پہ بڑی فوڈ شارٹیج ہو سکتی ہے، جس میں میٹ کی شارٹیج بھی شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عوام کافی زیادہ پریشان ہے کہ آنے والے وقت میں کرسمس سیزن میں کس طرح سے UK میں خوراک کا اور پٹرول کا انتظامات ہو سکیں گے۔ دوسری طرف حکومت نے لائسنس میں کافی زیادہ نرمی کی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ پاس کر کے آئیں، لیکن جو ٹرک ڈرائیورز کی یونینز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹیسٹ نرم کرنے کی بجائے حکومت کو جو ٹرالرز ڈرائیورز ہیں ان کو سہولتیں دینی چاہیے اور اچھی تنخواہیں دینی چاہیے، یعنی کہ ان کی تنخواہیں بڑھانی چاہیے۔ تو اس پہ آپ دیکھتے ہیں کہ برٹش حکومت کیا ایکشن لیتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں فرانس کی نئی ویزا پالیسی کی۔ فرانس نے ایک نیا اعلان کیا تھا جس پہ اب عمل کرنا شروع کر دیا ہے۔ وہ اعلان یہ تھا کہ وہ ممالک جو اپنے اللیگل امیگرینٹس کو واپس نہیں لیتی، مثال کے طور پہ اگر فرانس اللیگل امیگرینٹس کو ڈپورٹ کرتا ہے اور وہ ممالک اپنے باشندوں کو واپس لینے سے انکار کر دیتے ہیں، تو فرانس کیا کرے گا، ان ملکوں میں ویزا ایشو کرنا بند کر دے گا، یعنی کہ ورک پرمٹ ہو، ویزا وزٹ ویزا ہو یا کوئی بھی ویزا ہو، فیملی ویزا ہو، وہ نہیں ایشو کرے گا۔ فی الحال اس نے 3 ملکوں کے لیے ویزے بند کر دیے ہیں، جس میں مراکش، مروکو شامل ہے، اس کے ساتھ ساتھ الجیریا اور تیونس۔ یہ 3 ممالک ایسے ہیں جن کے ویزے بند کر دیے گئے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ آنے والے وقت میں مزید ملکوں کے ویزے بند کر دیے جائیں گے اگر وہ اپنے باشندوں کو لینے سے انکار کریں گے۔ دوسری طرف انگلینڈ نے بھی کچھ ایسی ہی اناؤنسمنٹ کی ہے، لیکن ابھی تک اس پہ عمل شروع نہیں کیا، لیکن فرانس وہ ملک بن چکا ہے جس نے اس پہ عمل شروع کر دیا ہے۔ پہلے مرحلے میں اس نے مراکش ملکوں کی کافی لوگوں کے ویزے ریجیکٹ کر دیے جن کو آلریڈی ایشو ہو چکے تھے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ وہاں سے لوگوں کو جو ڈپورٹ کیا گیا تھا فرانس سے مروک کی طرف، مروک نے ان کو لینے سے انکار کر دیا ہے، جس کی وجہ سے اب فرانس نے اتنا بڑا سٹیپ اٹھایا ہے اور مزید ملکوں کے لیے پالیسی وہ اپنانے جا رہا ہے۔ اب ہوشیار رہنے کی کہاں سے بات ہے، یہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ تقریباً آج سے 6 مہینے پہلے میں آپ کو بار بار یہ کہتا تھا کہ اس بار آپ نے رینتا لازمی ڈکلیئر کرنا، کیونکہ حکومت نے بہت زیادہ ایرے دیا ہے، اور ایرے جن لوگوں کو دیا ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ لازمی اور خاص طور پہ تمام لوگ جو ہیں وہ اپنا رینتا ڈکلیئر کریں تاکہ حکومت کیلکولیشن لگا سکے اپنی معاشی پالیسی کی۔ یہاں پہ ابھی تک بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نہیں رینتا ڈکلیئر کروایا، اب ان کو جرمانے آنا شروع ہو چکے ہیں۔ بہت بڑی تعداد میں جرمانے آ رہے ہیں اور اچھے خاصے جرمانے آ رہے ہیں جنہوں نے رینتا ڈکلیئر نہیں کروایا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جنہوں نے ایرے میں کچھ نہ کچھ ہیرا پھیری کی ہے اور ان کو پتہ چل چکا ہے، ان کو اچھے خاصے جرمانے آ رہے ہیں اور اس پہ اپیل رکرسو بھی نہیں دی جا رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ اسندہ اب مختلف ہیلے بہانوں سے آپ کے تمام معاملات کو دیکھ رہا ہے اور اس پہ آپ کو جرمانے بھیج رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اسندے نے یہ 1.5 سے 2 سال میں بہت زیادہ رقم عوام پہ خرچ کی ہے، بے شک وہ یورپی یونین سے فنڈ کی شکل میں تھا یا اس کی اپنی رقم تھی۔ اب وہ کسی نہ کسی طرح سے وہ اپنے ایکسپینسز پورے کرنا چاہتا ہے جو کہ اس نے سے 1.5 سال میں عوام کو پے کیے ہیں۔ اس وجہ سے زیادہ سے زیادہ محتاط رہیں، تمام معاملات کو حل رکھیں، صاف ستھرا رکھیں تاکہ آپ ان جرمانوں سے بچ سکیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔